اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ آپ درس قرآن کے سلسلہ میں کچھ گفتگو سنتے ہیں۔ سامعین مکرم، میں کوئی عالم اور فاضل نہیں ہوں، میں دین کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے اللہ کے دین کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس سلسلہ کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل میں خلوص عطا فرمائے، کیونکہ نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سارے عمل میں مجھے اخلاص نصیب فرمائے۔ میری آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ دین کے اس سلسلہ کو آگے بڑھائیے۔ آج کل جو سوشل میڈیا پر ایک بدتمیزی کا طوفان برپا ہے، فحش ویڈیو چلتی ہیں اور پھر اس کو ہم آگے شیئر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ نہ صرف دیکھنے کی جو برائی ہے، گناہ ہمارے پلے پڑ رہا ہے۔ اگر ہم اس کو آگے شیئر کریں گے اور جب تک وہ آگے چلتا رہے گا تو اس برائی میں ہمارا حصہ ڈلتا رہے گا، ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ لاعلمی میں اتنا بڑے گناہ ہمارے پلے پڑ رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میری آپ تمام، خاص طور پہ نئی نسل بیٹے اور بیٹیوں سے میری گزارش ہے کہ دین کی بات کو آگے پھیلائیے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس پر عمل کریں، اس کو ان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، تو اس طرح ان کے عمل سے ہی ہمیں ثواب ملے گا۔ خود بھی عمل کی تو جو ہے وہ کوشش کیجیے، دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے۔ خدا کے لیے رک جائیے۔ یہ جو فحش ویڈیوز ہیں، یہ جو گندی قسم کی، جس کو کروڑوں میں نے دیکھا ہے وہ ویوز بڑھتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی اگر پیغام ہے، بات ہے، تو اس کو لوگ دیکھنے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے، اسی لیے ہمارے اوپر طرح طرح کے عذاب ہیں، ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ خدا کے لیے اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، اچھی بات کو آگے پھیلائیے، اور میرے اس چینل کو، پیام اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پہ فالو کیجیے، اور ہم سب مل کر دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے بعد اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 96 پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہود ہے، یہ اپنے اعمال کے سبب ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے جو انہوں نے اعمال آگے بھیجے ہیں۔ اور یہاں فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، تم انہیں تمام انسانوں سے زیادہ زندگی کا حریص پاؤ گے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، حتیٰ کہ مشرکوں کے سے بھی زیادہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک نفاق کھول کر ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ ان کے دل میں منافقت تھی۔ مشرکین نے اہل ایمان کے ساتھ مقابلہ کیا تو کھل کر کیا، میدان میں آ کر ڈٹ کر مقابلہ کیا، اپنی جانیں اپنے باطل معبودوں کے لیے قربانے کے، لیکن یہ یہود ہیں، ان میں ہمت اور جرأت قطعاً نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیے، یہ چھپ کر وار کرتے ہیں، یہ کبھی سامنے نہیں آتے۔ یہاں یہ آیت نمبر 14 ہے سورۃ الحشر کی، یہاں فرمایا گیا لا یقاتلونکم
जमीयन इल्ला फी कुरम मुहस्सनातिन औ मिन वराए जुदुर, जब ये सब मिलकर भी तुमसे जंग नहीं कर सकेंगे मगर किला बंद बस्तियों में या दीवारों के अंदर। यानी ये यहूद जो है ये बुज़दिल कौम है, ये सामने आकर वार नहीं करते, ये छुप कर करते हैं। यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, इनमें से हर एक की ये ख्वाहिश है कि किसी तरह इसकी उम्र 1000 बरस हो जाए, यानी मरने ही ना पाए। यानी इनको दुनिया का इतने ये हरीस हैं, ये चाहते हैं कि हमारी उम्रें लंबी हों। वमा हुआ बिमुज़हज़िही, हालांकि नहीं है इनको बचाने वाला ये, यानी लंबी उम्र, अगर ज़्यादा उम्र भी हो जाए अल्लाह फरमाते हैं तब भी मिनल अज़ाब अन युअम्मर, इस कदर जीना या इस कदर लंबी उम्र जो है ये भी इन्हें अज़ाब से बचा नहीं सकती। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अगर तवील ज़िंदगी भी उनको अल्लाह फरमाते हैं दे दी जाए तो ये अज़ाब से छुटकारा नहीं मिलेगा। आखिरत को तो आखिरत तो आनी ही है, तो इनको इनकी जो करतूत है इनको सज़ा मिलनी है उनकी। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह देख रहा है जो कुछ ये कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये जो काम कर रहे हैं ना इनको अल्लाह देख रहा है। याद रखिए यहूद जो है ये एक बुज़दिल कौम है। आज जो पूरी दुनिया में ये हुक्मरानी कर रहे हैं ये मुसलमानों की बुज़दिली की वजह से। असल हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो अहकामात हैं उनको छोड़ दिया है, इसलिए हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से नाराज़गी मुसल्लत है, हम पर अज़ाब है। ये हमारे अपने अमाल की वजह से, वरना यहूद जो है ये एक बुज़दिल कौम है। अगर मुसलमान थोड़ा सा मुतहद होकर इनके खिलाफ थोड़ी सी जो अलम बुलंद कर दें बगावत का, तो ये ठुस हो जाए। ये बिल्कुल भी इनके अंदर ज़रा भी जुर्रत नहीं है। लेकिन क्या करें कि हमारे अंदर ईमानी गैरत ख़त्म हो चुकी, हम इस्लाम से दूर हो चुके। उन्होंने हमारे अंदर ऐसी ऐसी बुराइयों को, हराम खोरी को, हराम खाने को, झूठ और बेईमानी हमारे अंदर इस तरह सरायत कर गई है, और उन्होंने इस मीडिया के ज़रिए ही हमारे अंदर ये बुराइयां फैला दी हैं, और हम इन्हें बुराइयां ही नहीं समझते। लिबास का जो है इस्तेमाल देखें कि हम भी हमारे बच्चे शुरू से देखें, अनजाने में हमारा बच्ची को देखें उसके बाजू नंगे हैं, उसकी टांगें नंगी हैं। बच्चे को देखें तो उसका हमने ये टाई लगा के गला तक बंद किया हुआ है, और हमें इस बात का एहसास भी नहीं है। अल्लाह ताला हमें अपने असल जो रवायत है दीन की उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल।